السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس وقت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور بالخصوص گجرات کی عوام سے گزارش و اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے ملک ہندوستان کے اندر اگر کوئی حکومت کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر بات کرنے والا کوئی شخص ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے جسے دنیا بیرسٹر اسد الدین اویسی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بیرسٹر اسد الدین اویسی وہی ہیں جو تقریباً 2004 سے لگ بھگ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، اس ملک کی سب سے بڑی جگہ یعنی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ لیکن دوستو، آج اس دور میں اس وقت ملک کے ہندوستان کی تمام پارٹیاں، بہار کی آر جے ڈی ہو یا جے ڈی یو ہو، یو پی سے آئیں تو یو پی کی سے اکھلیش یادو جی ہوں یعنی سپا ہو بسپا ہو، ملک کی جتنی پارٹیاں ہیں وہ سب کے سب کی آنکھوں میں اگر گرتا ہے تو صرف اور صرف اویسی کی پارٹی AIMIM ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو ایک ووٹ مشین بنا کر رکھ دیا ہے اور انہوں نے ایسا سمجھ رکھا کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں، اور چونکہ یہ لوگ بی جے پی کو ہرائیں گے، اسی لیے ہائے مارے جب آپشن ان لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آخر میں یہ ہمیں ووٹ دیں گے۔ بہار کی بات لیں تو آر جے ڈی کو ووٹ دیں گے، اسی طریقے سے اگر یو پی کی بات لیں تو اکھلیش یادو جی کو ووٹ دیں گے، کانگریس کو ووٹ دیں گے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن جب ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے یہ سوچا کہ اگر صرف حیدرآباد ہی کے اندر پالیٹکس کیا جائے، سیاست کیا جائے تو مسلمانوں کی آواز یہاں سے صرف یہیں تک محدود رہ جائے گی اور ایک شخص سے کام نہیں چلے گا، چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اویسی ایک نہیں، اپنی زندگی کے اندر ہزاروں سینکڑوں لاکھوں اویسی پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ جب یہ انہوں نے سوچا، اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زمین پر اترے اور بہار کا الیکشن لڑا، یو پی کا الیکشن لڑا۔ اللہ تعالیٰ نے بہار کے اندر کامیابی دی اور اللہ تعالیٰ نے بہت حد تک یو پی کے اندر بھی بہت سارے ووٹ ان کی پارٹی کو ملا، بہت کامیابی ملی، تو ان لوگوں کی زمینیں کھسکنے لگی۔ یہ لوگ سوچنے لگے کہ آخر مسلمان ووٹرز جو ہمارے ووٹنگ مشین تھی ہماری وہ کھسک رہی ہے، وہ ہم کو ووٹ نہ دے رہے ہیں اور دوسری جگہ یعنی اویسی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، چنانچہ ان لوگوں نے شروع کر دیا کہ اویسی بی جے پی کا ایجنٹ ہے، بی جے پی کا ایجنٹ ہے، بی جے پی کا ایجنٹ ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اویسی یہ وہی اویسی ہے جو بی جے پی کا ایجنٹ کہتے ہیں، یہ وہی اویسی ہے جس کے گھر پر توڑ پھوڑ کا معاملہ کیا گیا، یہ وہی اویسی بی جے پی کے ایجنٹ ہے جن کے اوپر یو پی چناؤ کے اندر حملہ کیا گیا، یہ وہی اویسی
جس کو تم بی جے پی کے ایجنٹ کہتے ہو، جو لوگوں کی آنکھوں میں چبھے ہوئے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو ووٹنگ مشین بنا کر رکھ دیا ہے. آج ہی کا واقعہ ہے کہ جب وہ حیدرآباد سے گجرات جا رہے تھے تو ان کو اوپر پتھراؤ کیا گیا. لیکن یہ مرد جواں، یہ حوصلہ افزا انسان پیچھے رکنے والا نہیں ہے. یہ مسلم جماعت پیچھے رکنے والی نہیں ہے. یہ مسلم نوجوان پیچھے رکنے والے نہیں ہیں. یہ دلت نوجوان پیچھے رکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی قائد ہے، اگر ہمارا کوئی رہبر ہے، اگر ہمارا کوئی پولیٹیشین ہے تو صرف اور صرف بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے. ہماری آواز کون اٹھاتا ہے؟ ہماری آواز وہ اٹھائے گا جو اٹھائے گا وہی ہمارا پولیٹیشین ہوگا، وہی ہمارا قائد ہوگا، وہی ہمارا سیاسی رہنما ہوگا. یہ ہے آخر اب سوچیں کہ ہمیں یعنی اویسی صاحب کو یا ایم آئی ایم کو بی جے پی کا ایجنٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا، غور کیا؟ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مسلم نام ہے. اویسی یہ ایک مسلم نام ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر بی جے پی کے ایجنٹ کا الزام لگایا جاتا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ اس میں دوسرے لوگ اس میں مسلمان بھائی بھی شریک ہیں، اور مسلمان بھائی برجستہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے. اس لیے دوستو مسلمانوں، یہ ختم کرو، یہ بند کرو بی جے پی کے ایجنٹ کہنا. اگر اس سے باز نہیں آؤ گے تو خدا کی پکڑ سے بھی تم بچ نہیں سکو گے. دوستو یہ وہی اویسی ہے جس نے 3 طلاق کے مسئلے پر پارلیمنٹ کے اندر جو گفتگو کی تھی. آج بھی تم سنو، جب تمہاری آواز اویسی اٹھاتا ہے تو تمہارا قائد کون ہونے چاہیے؟ یہ وہی اویسی ہے جو یونیفارم سول کوڈ کے اوپر بحث کرتا ہے. جب تمہارے مسائل آتے ہیں تو کون اٹھتا ہے؟ بتاؤ کون اٹھتا ہے تمہاری آواز کو اٹھانے کے لیے؟ جب جھارکھنڈ کے اندر تبریز انصاری کے اوپر حملہ کیا گیا، تبریز انصاری کو مار دیا گیا، تو کون تمہاری آواز اٹھا رہا تھا؟ دوستو سوچو ذرا. آخر بلقیس بانو، گجرات کی جو مہیلا ہے بلقیس بانو، جس کو اوپر کئی ریپسٹوں نے ان کا ریپ کیا، اور صرف اس کا نہیں کیا بلکہ ان کے رشتہ داروں میں کتنوں کا ایک کا کیا. اس کے بعد بھی تمہاری کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. تم کہاں جا رہے ہو دوستو؟ تم کہاں جا رہے ہو مسلمانوں؟ تم کہاں جا رہے ہو دلت بھائیوں؟ یہ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ صرف مسلم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی بات ہے، ہمارے ملک کے سمویدھان کی بات ہے. آج بلقیس بانو کو جب انصاف نہیں ملے گا تو ہماری دوسری مہیلائیں، دوسری بیٹیاں، دوسری بہنیں کیسے محفوظ رہے گی اس ملک کے اندر؟ اور شرم کی بات تو یہ ہے کہ ابھی ایک جگہ سن رہا تھا کہ جب آپ پارٹی کے لوگوں سے پوچھا گیا، اور آپ پارٹی سے پوچھا گیا کہ بلقیس بانو کے بارے میں کیوں نہیں بولتے، تو وہ بولتے ہم سے اسکول پر بات کرتے ہیں، کالجز پر بات کرتے ہیں. کون بولے گا تمہارا نام لینے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا ووٹ کھسک نہیں جائے. یہ تمہیں کون بتائے گا؟ آخر کون تمہیں یہ سب باتیں بتائے گا؟ کوئی دوسرا بتانے والا اب نہیں آئے گا دوستو. یہ تمہیں ہم اور آپ کو سوچنی پڑے گی، اور سوچنے کے بعد اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا، اور فیصلہ کر کے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا. اس لیے اگلے دسمبر میں الیکشن جہاں جہاں ہے، بالخصوص میں گجرات کے دلت بھائیوں سے، ہندو بھائیوں سے، دلت کے مسلم بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ووٹ
AIMIM یعنی بیرسٹر اسدالدین اویسی کی پارٹی پتنگ چھاپ پر ضرور دبائیں اور پتنگ چھاپ کو ووٹ دیں، جو آپ کی آواز کو، آپ کی آواز کو اٹھائے گا اور آپ کے حقوق کی بات کرے گا اور آپ کی آبیاری کی اور آپ کے ترقی کرنے کی بات کرے گا، ورنہ کوئی ترقی کرنے کی بات کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سب اس کے سب تم کو ووٹنگ مشین سمجھتے ہیں، اسی لیے یہ سب بند کرو، اور وجے بنانا ہے تو صرف اور صرف پتنگ چھاپ کو وجے بنانا ہے اور اویسی کو وجے بنانا ہے۔ کیا اویسی کی صرف یہی غلطی ہے کہ وہ حیدرآباد سے نکل کر جب دوسرے اسٹیٹ میں الیکشن لڑنے لگے تو اس کی وجہ سے، مسلم نام ہونے کی وجہ سے وہ BJP کے ایجنٹ ہیں؟ آج ابھی حالیہ مثال لے لو، گوپال گنج میں جب چناؤ ہوا، وہاں RJD نے تقریباً 1700 کچھ ووٹوں سے ہاری، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہار گئے اس کی وجہ اویسی کی پارٹی ہے۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ مسلمان ووٹ ہماری جاگیر ہے کیا؟ BSP کے کینڈیڈیٹ نے 8,000 سے کچھ زیادہ ووٹ حاصل کیا، اس پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ وہ تو سیکولر ہیں، وہ تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، وہ تو دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن اویسی کے کینڈیڈیٹ، یہ تو سیکولر نہیں ہے، یہ سیکولر نہیں ہے، تو انہوں نے الزام لگا دیا کہ اویسی کی پارٹی کی وجہ سے ہماری ہار ہوئی ہے۔ ابھی بھی میں RJD کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، اور تیجسوی یادو سے جسے کہہ رہا ہوں، اور JDU کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اور 2025 سے پہلے وقت ہے کہ ابھی بھی اویسی کی پارٹی کو اپنے گٹھبندھن کے اندر شامل کریں، اور اگر آپ شامل نہیں کرتے تو یہ بہت آپ کی بھول ہوگی، اور وہی ہوگا جو گوپال گنج میں ہوا ہے، اور وہی ہوگا جو دوسری جگہ ہونا ہے۔ اور میں اویسی صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں، اویسی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو پورے بہار کے اندر اتاریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے کینڈیڈیٹ جیتیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے کاشی رام جی وہ کہا کرتے تھے کہ پہلا الیکشن جو لڑا جاتا ہے وہ کس کے لیے لڑا جاتا ہے معلوم ہے نا؟ دوسرا الیکشن کس کے لیے لڑا جاتا ہے؟ پہلا الیکشن جو لڑا جاتا ہے ہارنے کے لیے لڑا جاتا ہے، دوسرا الیکشن جو لڑا جاتا ہے ہروانے کے لیے لڑا جاتا ہے، اور تیسرا الیکشن جو لڑا جاتا ہے وہ جیتنے کے لیے لڑا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، میں اپیل کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ AIMIM کو ووٹ دیں اور وجے بنائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔